الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ حاضرین محترم اور ناظرین کرام، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، میری ماں و بہنوں، میرے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر میں وہی پروگرام جو اس سے پہلے آپ سماعت کر رہے تھے، سن رہے تھے، اسی کو مکمل کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور اس کا عنوان جیسا کہ آپ کو معلوم بھی ہے، میں کون ہوں۔ وہ ساتھی جو ابھی میرے ساتھ آئے ہیں ان کو بتا دوں کہ ہم تاریخ اسلام کی ایک بڑی ہی معتبر شخصیت کا بیان کر رہے ہیں، ان کی تاریخ زندگانی بیان کر رہے ہیں، مگر طریقہ یہ ہے کہ گویا وہ خود اپنی کہانی، اپنی زندگانی ہمیں بتاتے ہوئے رک کر ہمارا امتحان لیتے ہیں، ہمیں جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ بتائیے میں کون ہوں۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ میری کنیت ابو جعفر ہے، مجھے لوگ ابو جعفر کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ میں مدینے میں پیدا ہوا ہوں، میرا خاندان دادا کی طرف سے بھی معصوموں سے گھرا ہوا ہے، عصمتیں ہیں، امامتیں ہیں، اور میری والدہ کی طرف سے بھی اگر آپ اوپر جائیں تو وہاں بھی عصمتیں ہیں، امامتیں ہیں۔ میں ابن الخیرتین ہوں۔ میرے لقب کئی ہیں، جن میں کچھ لوگ مجھے شاکر کہہ کے یاد کرتے ہیں، کچھ لوگ مجھے ہادی کہہ کے یاد کرتے ہیں، اور اکثر لوگ مجھے اولین و آخرین کے علوم کا واضح کرنے والا یا نبیوں کے علوم کا بیان کرنے والا کہا کرتے ہیں۔ یہی لقب میرا مشہور، بڑا مشہور ہے، تاریخ میں اسی لقب سے جانا جاتا ہوں، جبکہ میرا نام کائنات کے عظیم ترین نام کے نام پر رکھا ہے، صاحب نام کے نام پر رکھا گیا ہے، جو دنیا کا سب سے عظیم انسان ہے، جو ان کا نام نامی اس میں گرامی تھا، اس پر میرا نام رکھا گیا ہے۔ میں نے اپنی داستان زندگی یہاں تک پہنچائی تھی، آپ کو بتایا تھا، وہ ساری باتیں اپنے بچپنے کا واقعہ میں بیان کر رہا تھا کہ دشمن ہمارے اوپر مظالم کے پہاڑ توڑتا جا رہا تھا، اور اس نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم اپنا وطن مدینہ چھوڑ دیں، اور ہم نے چھوڑ دیا، ہم مکے آ گئے۔ اس نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم مکہ بھی چھوڑ دیں، اور ہم نے اللہ کی رضا کے لیے مکہ بھی چھوڑ دیا، اور اس کے بعد ہم یہاں تک کہ گھیر کے مجبور کر کے میدان کربلا تک لائے گئے۔ میرا انتہائی بچپنا ہے، میرا بچپنا بھی عجیب و غریب دور سے گزرا ہے۔ میں آپ کو کربلا میں جو ہم بالخصوص جو ہم بچوں نے مصیبتیں برداشت کی ہیں کربلا میں، اسے ابھی بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے میرا بچپنا بڑا عجیب و غریب انداز کا رہا ہے، بڑے عجیب و غریب دور سے ہمارا بچپنا گزرا ہے۔ میں کربلا کا واقعہ ابھی بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک واقعہ اور سنا دوں آپ کے لیے، بڑا اچھا واقعہ ہے۔ ایک بار تو میں چھوٹا سا تھا اسی مدینے میں کہ ایک دن، یہ بھی اللہ کی مصلحت تھی، میں کنویں میں گر گیا۔ کنواں تو آپ جانتے ہی ہیں، سویل کہتے ہیں آپ لوگ۔ کنویں میں گر گیا میں۔ ظاہر بات ہے کنویں میں پانی ہوتا ہے، بچے اگر چھوٹے کوئی ڈوب جائیں، گر جائیں گے تو ڈوب جائیں گے، ان کی جان چلی جائے گی، اس کے اندر اترنے کا راستہ نہیں ہوتا، کوئی نکال نہیں سکتا ہے۔ میں ڈوب گیا، میں گر گیا اس کے اندر۔ میرے والد اتفاق ایسا کہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی میں کنویں میں گرا، چاروں طرف شور ہوا کہ فلاں کا بیٹا کنویں میں گر گیا، فلاں کا بیٹا کنویں میں گر گیا۔ ہر آدمی پریشان ہے، اب کوئی کرے تو کیا کرے؟ کنویں میں اترنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہمیں نکالا جا سکے۔ لوگ میرے والد کی طرف متوجہ ہوئے، ارے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا بیٹا کنویں میں گر گیا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جلدی نماز ختم کیجئے، نماز توڑ دیجئے۔ لیکن میرے والد انتہائی خضوع و خشوع کے ساتھ
انتہائی اخلاص اور خلوص کے ساتھ اپنی نماز میں مشغول رہے. انہوں نے بالکل اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ بچے کے اوپر کیا گزر رہی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ یقین تھا، یہ معرفت تھی. اللہ کی امانت ہے، اللہ کو اگر محفوظ رکھنا ہوگا محفوظ رکھے گا، اگر اسے باقی رکھنا ہوگا باقی رکھے گا. بندہ اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتا، تو ہم اپنی عبادت کیوں توڑ دیں، اپنی نماز کیوں ختم کر دیں، عبادت سے منحرف کیوں ہو جائیں. میرے والد انتہائی اطمینان سے نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ جب ان کی نماز ختم ہوئی تو انہوں نے کسی سے پوچھا کہ کیا ہنگامہ ہو رہا تھا، کیوں شور ہو رہا تھا. لوگوں نے چیخ چیخ کے بتایا کہ رات کا بچہ کنویں میں گر گیا. اچھا. ایک مرتبہ میرے والد نے کنویں کی طرف اشارہ کیا کہ میرا بچہ تجھ میں گر گیا ہے، ذرا میرے بچے کو واپس کرنا. آپ یقین نہ مانیں گے کہ میں اندر پانی کے اوپر بہت اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا پانی کے اوپر اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا. میرے والد نے کنویں کو اشارہ کیا، کنویں کا پانی بلند ہوا، اٹھا اور بالکل اوپر تک آیا. اور میرے والد نے ہاتھ بڑھایا، میں نے ان کی انگلی کو پکڑا، انتہائی اطمینان سے پانی کے اوپر سے نکل کر ادھر زمین پر آ گیا. نہ میرے ماتھے پر شکن آئی، نہ میرے والد کو کوئی بے چینی ہوئی، نہ میں مضطرب نظر آیا، نہ میرے والد کے چہرے پر کوئی اضطراب رہا. اللہ نے اس طرح کے نہ جانے کتنے کمالات میرے خاندان والوں کو دیے ہیں، خود مجھے عنایت کیے ہیں. پانی پر رہا، نہ پانی کی سطح سے نیچے گیا، نہ میرا لباس بھیگا، نہ میرا دامن بھیگا. میں پانی پر بیٹھ گیا، میں پانی پر کھڑا رہا، کچھ نہ ہوا. کہ اللہ نے کمال ہمیں عنایت کیا ہے. اور میں ہی کیا، میرے سلسلے کا جب آخری ہادی آئے گا تو وہ بھی انتہائی اطمینان سے پانی پر جلوہ افروز ہوگا اور بڑے ہی سکون و خلوص کے ساتھ پانی پر مصلی بچھا کر نماز ادا کرے گا. کبھی پریشان نہ ہوئیے گا. اللہ نے یہ کمالات ہمیں عنایت کیے ہیں، ہمارے گھرانے والوں کو پہلے بھی دیے تھے اور بعد والوں کو بھی ملے ہیں اور ملتے رہیں گے. تو میں بتا رہا تھا جو ہمارے خاندان کے اوپر مظالم ہوئے ہیں، ہم لوگ گھیر کر کربلا لے آئے گئے. 2 محرم سن 61 ہجری کربلا پہنچ گئے. دوسرے ہی تیسرے دن سے ہمارے خیموں کو دریا کے کنارے سے ہٹا دیا گیا. نوبت یہ آئی کہ جتنا پانی ہمارے بزرگوں نے بھر لیا تھا دھیرے دھیرے کر کے سارا پانی ختم ہو گیا. اور 7 محرم خیمے سے ایک بوند پانی ختم ہو چکا تھا. ہمارے بزرگ تو نہ جانے کتنے دنوں سے کم پانی پی رہے تھے تاکہ بچے پیاسے نہ ہونے پائیں. اور ہم لوگ چونکہ چھوٹے تھے ہم لوگ پانی پی رہے، لیکن یہ نوبت وہ تھی کہ جہاں پر وہ پانی بھی ختم ہو گیا. اب میں کیا، اس لیے کہ پھر بھی میں چھوٹا ہونے کے باوجود بھی بہت بڑا تھا، اس لیے کہ ہمارے قافلے میں میرے والد کا ایک بھائی جس کی عمر کچھ 6 مہینے کے قریب تھی وہ بھی موجود تھا. تو اگر پانی ہوتا بھی تو میں پہلے انہیں پلاتا، ان کی زندگی بچانے کی فکر کرتا، اس لیے کہ وہ مجھ سے کافی چھوٹے تھے. لیکن پانی ہی کہاں تھا. عالم یہ ہو گیا کہ جیسے جان زبان پر آ گئی. لیکن اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے نہ میری زبان پر، نہ میرے کسی بھائی بہن، کسی پھوپھی کی زبان پر، نہ ہمارے ساتھ ہونے والے کسی چھوٹے سے چھوٹے بچے کی زبان پر بھی کوئی حرف شکوہ نہیں آیا. ہم نے کوئی شکایت نہیں کی، ہم نے کوئی گلہ نہیں کیا، بلکہ ہم اللہ کی مرضی پر راضی رہے. یہاں تک کہ 10 محرم آ گئی. 10 محرم کی تاریخ یہ تو آپ کے لیے بھی انتہائی اہم تاریخ ہے، لیکن میری پوری زندگی کا سخت ترین دن 10 محرم ہے. میرا بچپنا کل 3.5 برس سے بھی کم کی میری زندگی
اور اس میں میں نے اتنی مصیبتیں دیکھی ہیں. پوری رات ہمارے پورے قافلے میں مجھے یاد ہے میں بھی پوری رات جاگتا رہا تھا، نمازیں، عبادتیں، تسبیحات انجام دیتا رہا تھا، جس رات کی صبح کو روز عاشور کہتے ہیں. اور یہ رات ختم ہوئی، صبح آئی اور دشمنوں نے ہمارے قافلے کے اوپر، ہمارے لشکر کے اوپر حملہ کر دیا. بہت تھوڑے سے لوگ تھے، ان میں سے بھی تقریباً 50 کے قریب لوگ تو صبح ہی میں مار دیے گئے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ دن چڑھتے چڑھتے اور پھر شام آتے آتے میرے دادا بھی شہید ہو گئے. کوئی نہیں بچا، کوئی نہیں بچا. ہر ایک نے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. یہاں تک کہ عصر سے پہلے مجھے یاد ہے کہ میرے دادا خیمے کے دروازے پر آئے تھے، اور جب انہوں نے اجازت مانگی تھی، کاہے کی اجازت؟ شہید ہونے کی اجازت، زندگی کا نذرانہ پیش کرنے کی اجازت، جا کر نہ پلٹنے کی اجازت. تو مجھے یاد ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ہم سب کا کلیجہ پھٹ جائے گا، کہ پورے دن کے بعد صرف ایک سہارا رہ گیا تھا، ایک سہارا رہ گیا تھا، اور وہ بھی اب یہ اعلان فرما رہے تھے کہ میں جا رہا ہوں اور واپس نہ آؤں گا. ہماری آنکھوں میں آنسو رک نہیں رہے تھے. ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہماری نگاہوں کے سامنے کوئی اندھیرا چھا رہا، جیسے ہماری پیروں کے نیچے سے زمین سرک رہی ہو. اور پھر اس کے بعد تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ مجھے یاد ہے میرے دادا گئے تھے کہ فضائے کربلا میں ایک آواز گونجی تھی کہ جس سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ میرے دادا شہید ہو گئے. الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے دنیا میں اب کچھ نہیں رہ گیا، آنکھوں کے نیچے ایک اندھیرا چھا گیا ہو، پیروں سے جیسے کسی نے زمین کھینچ لی ہو. یہ مصیبت بھی میں نے اللہ کی مصلحت کے لیے برداشت کی. یہ میرا بچپنا ہے. میرے والد حیات تھے، لیکن بخار کی اتنی شدت تھی کہ جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں. اور مجھے یاد ہے کہ میری دادی زینب کبریٰ، انہوں نے جا کر میرے والد کو خبردار کیا کہ بیٹا ذرا دیکھو تو کہ میدان کربلا میں کیا ہو رہا ہے. اور جب انہوں نے آنکھ کھولی تو ایک مرتبہ حالات کا جائزہ لینے کے بعد ارشاد فرمایا تھا، وہ لفظ آج تک میری کانوں میں گونج رہی ہیں جب میرے والد نے کہا تھا، پھوپھی اماں آپ بن بھائی کی ہو گئی، میں یتیم ہو گیا. آج تک مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ ہم سب کے لیے تھا کہ میں خود باپ کے ہوتے ہوئے لگ رہا تھا کہ یتیم ہو گیا ہوں. اور پھر اس کے بعد جیسے ہی اس دن کا اگلا دن آیا، شام آئی، اگلا دن آیا کہ مصیبتوں کا ایک نیا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، ہمیں گرفتار کر لیا گیا. ہم چھوٹے سے بچے، ہم کہاں بھاگ کر جا سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاتھوں میں رسیاں باندھ دی گئی تھیں. ہمیں گرفتار کر لیا گیا، جکڑ لیا گیا. میرے باپ کا تو عالم یہ تھا کہ ان کے گلے میں توق ڈال دیا گیا، ہاتھ میں ہتکڑی پہنا دی گئی، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں. نہ کوئی سواری کا انتظام، نہ کوئی اونٹ، نہ کوئی گھوڑا. ہمیں پیدل گھسیٹتے ہوئے، کھینچتے ہوئے، کبھی کوفہ، کبھی راستے، کبھی بازار، کبھی دربار، ہر جگہ ساری کوشش یہ ہو رہی کہ ہماری توہین کی جائے، ہمیں بے عزت کیا جائے، ہمیں ذلیل کیا جائے. اور کوفہ لے جایا گیا، وہاں سے پھر نکالا گیا، اور پھر شام دمشق لے جایا گیا. اس کا منظر میں کبھی بھول نہیں سکتا. بھرا ہوا دربار، اس میں تھوڑے سے ہم لوگ، حاکم یزید جیسا شرابی جواری انسان اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ جو اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر قہقہا لگا رہے تھے، ہماری بے عزتیاں کر رہے تھے، ان کے سامنے ہمیں ایسے کھڑا کیا گیا تھا کہ جیسے ہم نے کوئی بہت بڑا جرم کیا. پھر اس کے بعد ہماری زندگی تھوڑی اور آگے بڑھی، ہمیں قید خانے میں ڈال دیا گیا. سال بھر، پورا 1 سال
کبھی اس قید خانے میں، کبھی اس زندان میں، کبھی اس جیل میں، کبھی اس جیل میں، اس طریقے سے ہم نے گزارے ہیں۔ اب پھر اس کے بعد مجبوراً حاکم نے ہمیں رہا کیا، آزاد کیا، اور 8 ربیع الاول کربلا ہوتے ہوئے 8 ربیع الاول سن 62 ہجری ہم لوگ مدینہ دوبارہ پہنچے ہیں۔ یقین نہ مانیں گے آپ کہ مدینہ جاتے ہوئے ہمارے قدم اٹھ نہیں رہے تھے، ہم ایسے جا رہے تھے کہ جیسے ہم اپنے وطن نہ صحیح ان کی طرف نہیں بلکہ کسی غیر کے شہر کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے کہ رہ کے یہ خیال آ رہا تھا کہ اگر کسی بچے نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ تمہارے ساتھ تو فلاں بھی بچہ گیا تھا، وہ کیا ہو گیا؟ تمہارے ساتھ تو عبداللہ بھی گئے تھے، وہ کیا ہو گئے؟ تمہارے ساتھ تو فلاں ہمارا ساتھی گیا تھا، تو میرا سر جھکا جا رہا تھا کہ اگر کسی بچے نے مجھ سے یہ سوال کر لیا تو میں اس سے کیا کہوں گا، میں کیوں زندہ آ گیا؟ ایسی مصیبتوں سے ہم گزرے ہیں، اور وہ دور، وہ سارا ایک ایک لمحہ آج تک میرے ذہن میں محفوظ ہے، یہاں تک کہ ہم مدینہ آ گئے، وہ سارے واقعات۔ پھر اس کے بعد اب مصیبتوں کا ایک نیا، اور پھر اس کے بعد نہ جانے کتنے نئے نئے دور آتے رہے۔ میرے والد کا ایک کام اور میں ان کا پورا ساتھی کہ عبادتیں کرنا ہے، نمازیں پڑھنا ہے، دعائیں کرنا ہے، مناجات کرنا ہے، اللہ سے فریاد کرنا ہے، اللہ سے شکایت کرنا ہے، نہ کوئی حکومت کی طلب، نہ کوئی تخت کی چاہت، نہ کوئی مال، نہ کوئی دولت، بلکہ اس کے برخلاف سارے مدینے کے جتنے غربا، فقراء، یتیم، بیوائیں تھیں، ان سب کی کفالت، دیکھ ریکھ، نگرانی، کھانا پینا، یہ سب میرے والد کیا کرتے تھے، اور ان کا ساتھ میں دیا کرتا تھا۔ اب تو میں بڑا بھی ہو گیا تھا، رات کی تاریکی میں کہیں کوئی دیکھے نہ، کسی کو پتہ نہ چلے کہ ان یتیموں کو احساس شرمندگی اور ندامت ہو۔ ہم لوگ راتوں میں نکلا کرتے تھے، کھانے تقسیم کرتے تھے، ایک ایک غریب، ایک ایک فقیر کے گھر پر جایا کرتے تھے، اور اس طریقے سے ایک زمانہ گزرتا گیا، یہاں تک کہ تقریباً 30-35 سال کا عرصہ، بلکہ 34 کے قریب سال گزر گئے کہ سن 95 کا ماہ محرم آیا، اور اس کی 25 تاریخ تھی، محرم کی 25 تاریخ سن 95 یہ سال تھا کہ جب دشمن سے میرے باپ کی زندگی بھی گوارا نہ ہوئی، دیکھا نہ گیا کہ یہ جیتے رہے، زندہ رہے، اور بالآخر زہر سے انہیں شہید کیا گیا۔ ایک مرتبہ پھر میرے گھر میں کربلا برپا ہو گئی، ایک سہارا، ایک بزرگ خاندان، وہ بھی ختم ہو گیا تھا، پورا جسم زہر کے اثر سے رنگ بدل گیا تھا میرے والد کے جسم کا۔ بالآخر ان کی وصیت کے مطابق میں نے انہیں غسل دیا، کفن کیا، حنوط کیا، جنازہ تیار کیا، نماز جنازہ پڑھی، اور انہیں لے جا کر قبرستان جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ یہ سارے منظر آج بھی میری نگاہوں میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ایک ایک بات مجھے آج تک بالکل اسی طرح سے یاد ہے، اور آپ کو بھی یاد رہے جی۔ اور یہاں سے میری زندگی میں ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، جسے آپ دور امامت کہہ سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک سخت ترین دور تھا، سخت ترین دور تھا۔ اس دور کے آنے سے بھی پہلے، کافی پہلے، یہ تو سن 95، اس سے 20 سال پہلے کی بات میں آپ کو بتاؤں، سن 75 میں، اس زمانے تک حکومت اسلامی نے بھی روم کی کرنسی نہ کہا جائے، روم کے بھی سکے چلا کرتے تھے۔ یہ کرنسی نوٹ تو اب آپ کے زمانے میں آ گئی، روم کے سکے چلتے تھے۔ روم میں کرسچنز کی حکومت تھی، عیسائیوں کی حکومت تھی۔ ان کے سکوں کا انداز یہ ہوتا تھا کہ وہ ان کا اپنا دین اپنے سکے کے اوپر لکھے رہتے تھے، ایک طرف بادشاہ کا نام، اور سکے کے دوسری طرف کیا لکھا ہوتا تھا؟ اللہ، اس کا بیٹا روح القدس، جس تثلیث کے وہ قائل ہوتے ہیں، اس کا بیٹا یعنی نعوذ باللہ جناب عیسیٰ، اللہ باپ اور بیٹے جناب عیسیٰ اور جبریل امین روح القدس۔
یہ اس کے اوپر لکھا رہتا تھا، اور یہ پوری حکومت اسلامی میں یہی سکہ چلا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ سے روم کے حاکم کی کچھ انبن ہو گئی، وہ اپنی حاکمیت کو ظاہر کرنا چاہ رہا تھا، اس نے تھوڑی سی اس کو ماننے میں کچھ کسر رکھی تھی۔ اس نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا، ایک ایمبیسڈر بھیجا، اور اس سے کہا کہ جا کر کہہ دینا کہ تمہارے ملک میں ہمارا سکہ چلتا ہے، اگر میرے خلاف سر اٹھانے کی کوشش کی تو ایسے سکے تمہارے ملکوں میں رائج کر دوں گا کہ جس کے اوپر تمہارے نبی رسول اللہ کے سلسلے میں فحش باتیں لکھی ہوں گی، گالیاں لکھ دوں گا، اور اسی سے تمہارے سارے معاملات، خرید فروش، بیچنا، سارے تمہارے ٹریڈیشنز اسی سے ہوتے رہیں گے، سارے معاملات تمہارا، ساری اکنامی تمہاری اسی گالی لکھے ہوئے سکوں سے ہوگی، تمہارے ہر گھر میں وہی سکہ ہوگا جس پر تمہارے نبی کے واسطے گالی لکھی ہوگی اگر میرے مقابلے میں سر اٹھایا تھا۔ بادشاہ کے پاس یہ سفیر آیا، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کریں تو کیا کریں، اس کا جواب دیں تو کیا جواب دیں۔ بادشاہ نے اپنا ایک آدمی میرے پاس بھیجا کہ معاملہ ایسا آ گیا، اب بتائیے کیا کیا جائے، ہمارے ہاں تو روم کا سکہ چلتا ہے، اور روم والوں نے یہ ہمیں چیلنج کر دیا ہے کہ اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی باتیں ساری مان لیں، نہ مانیں گے تو ہمارے نبی کے سلسلے میں فحش باتیں لکھ کر وہ سکوں پر چلا دیں گے۔ میں نے بادشاہ کو ایک مشورہ دیا کہ ایسا کرو کہ روم کا جو سفیر آیا ہے اسے گرفتار کر لو، پہلے اسے ابھی واپس جانے نہ دینا، بند کر دو اس کو۔ ویسا ہی اس نے کیا۔ میں نے کہا ایسا کرو کہ ایک سکہ خود تیار کرو جس کا ویٹ اتنا ہونا چاہیے، جس کا ریڈیس اتنا ہونا چاہیے، جو اس طرح کا سرکل ہونا چاہیے، اور اس میں ایک طرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دو جو ہمارا کلمہ اسلام ہے، اور دوسری طرف وہ سن ڈال دو کہ جس سن میں یہ سکہ ڈھالا گیا ہے اس کا ویٹ لکھ دو، بادشاہ کا نام لکھ دو، اور باقی جو دل چاہے لکھ دو، یہ اسلامی سکہ ہو جائے۔ اور ہم نے ویسا ہی کیا، اور میں نے اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اس سکوں کو تیار کیا، اور بہت سکے جو ہیں وہ ہم نے ڈھال لیے، اور ڈھالنے کے بعد سارے بازاروں میں اس سکے کو تقسیم کر دیا گیا، اور اعلان ہم نے کروا دیا کہ اب اگر کوئی بھی معاملہ، کوئی خریدنا بیچنا، کوئی خرید و فروخت اس سکے کے علاوہ اگر کسی سکے سے ہوگا تو حکومت کی نظر میں وہ قابل قبول نہ ہوگا، اسے قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ جو بھی تمہیں ٹریڈیشن کرنا ہے، وہ جو بھی ٹریڈ کرنا ہے وہ اسی سکے، اسلامی سکے سے تمہیں کرنا ہوگا، اور کوئی ٹریڈ نہیں مانی جائے گی، وہ انلیگل قرار دی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد تھوڑے ہی دنوں کے بہت جلدی یہ سارا کام کیا گیا، پورے سکے بازاروں میں پھیلا دیے گئے، ہر خریدنے والا، ہر بیچنے والا اس کے پاس اسلامی سکہ پہنچا دیا گیا، اور یہ اعلان کر دیا ہم نے کہ رومی سکہ باطل کر دیا، اب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ ڈس ویلیو کر دیا جا چکا ہے، اس کی کوئی اہمیت افادیت نہیں ہے۔ اور پورے بازار میں اسلامی سکہ میں نے پھیلا دیا، تو میں نے بادشاہ سے کہا کہ ایسا کرو وہ جو رومن ایمبیسڈر آیا ہے اس کو ریلیز کر دو، اس کو چھوڑ دو، جانے دو، اور اس کو یہ بتا دو کہ ہمارے یہاں بازاروں میں اب روم کا سکہ نہیں چلتا ہے بلکہ اسلامک سکہ ہم نے خود بنا لیا ہے اور وہ چل رہا ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس سفیر نے، کہ ہر جگہ چھوٹی سے چھوٹی دکان پر اور بڑے سے بڑے بازار میں ہر جگہ وہی اسلامی سکہ چل رہا ہے، اور روم کا سکہ کا تو نام و نشان نہیں۔ یہ واپس گیا اور روم میں جا کر اس نے بادشاہ کو بتلایا۔ جیسے ہی یہ پہنچا بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ جا کر ان کو دھمکی دے کر آنا، ان کو بتا کر آنا کہ ہم اگر انہوں نے ہمارا کہا نہیں مانا اور ہمارے سامنے اپنا سر نہیں جھکائے رکھا تو ہم ایسے سکے بازار میں وہ کر دیں گے، پھیلا دیں گے۔ کیا ہوا اس کا؟ سفیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کہاں ہیں؟ وہاں تو اتنے دنوں میں ہوا یہ کہ ہمارے سکوں کو کینسل کر دیا گیا، باطل کر دیا گیا، ان کا نام و نشان مٹ گیا ہے، اور پوری مسلمانوں کی حکومت میں اسلامی سکے چل رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے سکے ڈھال رکھے ہیں جس کے ایک طرف انہوں نے کلمہ توحید و کلمہ رسالت لکھا ہے، دوسری طرف اس بادشاہ کا نام اور سن ڈال دیا ہے۔ اب ہمارے سکے چلتے ہی نہیں تو یہ دھمکی ہم انہیں نہیں دے سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ روم کے بادشاہ نے سر جھکایا، کون ہو سکتا ہے جو ہماری اس پالیسی کو جس نے کنڈم کر دیا؟ کون ہو سکتا ہے جس نے ہمارا پورا پلان خراب کر دیا؟ یہ بات تو بادشاہ کے ذہن میں نہیں آ سکتی ہے۔ تو اس کے سفیر نے بتلایا کہ نہیں، جہاں تک میں نے اندازہ لگایا ہے اور وہاں میں نے سنا تھا کہ یہ بادشاہ کا کام نہیں تھا، بلکہ یہ اس
گھرانے کے نور نظر اور چشم و چراغ کا کارنامہ ہے جس گھرانے میں دین آیا تھا، اور جس کی اولاد میں سب محافظ دین ہیں، انہوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے یہ کارنامہ کیا، اور یہ کارنامہ سکہ سازی کا مجھ سے پہلے حکومت اسلامی میں کسی نے نہیں انجام دیا تھا۔ یہ کام مجھ سے شروع ہوا ہے، اور جب تک دنیا میں ایک بھی اسلامی سکہ چلتا رہے گا، وہ ہر اسلامی سکہ میرا ممنون کرم رہے گا کہ میں نے سکہ ڈھالنے کی ابتدا کی تھی، اس کا آغاز کیا تھا، اس کی شروعات کی تھی۔ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود کیا حکومتیں ہم سے راضی ہو گئیں؟ کیا وہ ہم سے خوش ہو گئے؟ کیا وہ ہمیں سراہنے لگے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ انہوں نے ہمارے باپ کا قتل کیا، انہیں شہید کیا، اور پھر جب میرا دور حکومت آیا تو اب میرا کام بھی وہی ہے، دین کا تحفظ، دین کو بچانا ہے، دین کے حقیقی احکامات کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اللہ رسول نے جو ارشاد فرمایا ہے اس کی تشریح کرنا ہے، وضاحت کرنا ہے، لوگوں تک علم پہنچانا ہے، لوگوں کو تربیت اسلامی سے آراستہ کرنا ہے۔ حکومت کیا ہے، کون کر رہا ہے، کہاں ہو رہی ہے، حکومت کے احکامات کیا ہیں، تخت کیا ہے، قصر کیا ہے، قلعے کہاں ہیں، یہ سب مجھے کچھ اس سے غرض نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود میرا صرف ایک کام تھا، مدینے میں لوگوں کو جمع کرنا اور اللہ رسول کے علم تقسیم کرنا، انہیں بانٹتے رہنا، یہاں تک کہ آپ یقین نہ مانیں گے میں نے اپنے دور میں ہزاروں انسانوں کو جید عالم دین بنایا ہے۔ وہ جنہیں آپ امام اعظم کہتے ہیں وہ بھی ہمارے ہی خوشہ چینوں میں سے رہے، وہ بھی ہمارے ہی در علم سے سیراب ہوتے رہے، بڑے بڑے، وہ چاہے جابر ابن حیان ہوں، چاہے وہ زرارہ ابن عائن ہوں، چاہے وہ جو بھی بڑا سے بڑا علمی نام نظر آئے، وہ سب وہ ہیں جو ہمارے ہی در سے علم کی بھیک لے کر اتنے بڑے بڑے علمی نام بن گئے ہیں۔ ہم علم تقسیم کرتے رہے، ہمارا صرف ایک کام تھا، ایک ہدف تھا، دین بچانا ہے اور علم دین تقسیم کرتے رہنا ہے۔ لیکن دشمن کو یہ بھی گوارا نہ ہوا، اس لیے کہ جیسے ہی عالم ابھرتا ہے جاہل یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ شاید میری توہین ہو رہی ہے، جیسے ہی علم کے لیے لوگ میری طرف متوجہ ہونے لگے، دشمن نے یہ سمجھا کہ شاید یہ میری بے عزتی ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہشام نے بالآخر ماہ ذی الحجہ 7 تاریخ سن 114 کو بالآخر اپنی خاص سازش کے تحت مجھے بھی زہر دلوایا، اور میں نے بھی اللہ کی مرضی کے لیے، اس کے رضا کے لیے اس زہر کو تناول کر لیا، اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ دین بچ جائے۔ میرے دادا نے جو کیا کہ جان کا نذرانہ پیش کر دیا دین کو بچانے کے لیے، میرے والد نے یہی کیا کہ جان کا نذرانہ پیش کر دیا، دین کو بچا لیا، اور میں نے بھی اپنی جان 7 ذی الحجہ سن 114 ہجری کو اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ میں اس دنیا سے گزر گیا، میرے بیٹے جعفر صادق نے مجھے غسل و کفن کیا، میری نماز پڑھی، اور مجھے جنت البقیع کے قبرستان میں جو مدینہ منورہ میں ہے اس میں مجھے دفن کر دیا گیا۔ آپ یقیناً مجھے پہچان چکے ہیں، میں محمد ابن علی جسے محمد باقر کہا جاتا ہوں وہ ہوں۔ دوستو میرا انتظار کیجئے گا، آپ سے بہت جلد پھر ملاقات ہوگی، ایک نئے نام کے ساتھ، ایک نئی شخصیت کے ساتھ، ایک نئے کردار کے ساتھ ہم عنقریب آپ کے پاس آئیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد